مصیبت میں سچا مددگار مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی دلائق اللہ احکم الحاکمین مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مبارکہ منزہ مبرہ ہے اور انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام دلائی سرور کائنات فخر موجودات ہادی اعظم
مرشد اعظم رہبر اعظم امام اعظم اور کل کائنات کے قائد اعظم احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مبارکہ منزہ مبرہ ہے۔ نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیوں، اللہ خالق کائنات نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس دنیا دے اندر آمد تو پہلے، نبی پاک دی ولادت تو پہلے ہی آسمانی کتاباں اور صحائف کے ذریعے اس کائنات کے اندر پاک پیغمبر دی عظمت اور شان دے چرچے فرما دیتے اور کتاباں بعد وچوں نازل ہوئیاں۔ پہلے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں نو جمع کیتا، پھر انہاں نو جمع کر کے انہاں دے کولوں یہ وعدہ لیا کہ اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، جدوں میں تانوں کتاباں، حکمتاں، شریعتاں، نبوتاں عطا کر دیں اور اس تو بعد میرا آخری رسول آ جائے، او دے آن تو بعد تہاڈا ایک فرض بن دے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، او دے اُتے ایمان بھی لے آنا ہے اور او دے دین دی نصرت بھی کرنی ہے، او دے دین دی مدد بھی کرنی ہے، میرے نبی دی مدد کرنی ہے کہ تواڈے وچوں جیڑا بھی اودوں زندہ ہویا، تواڈے جو جننے بھی میرے آخری نبی دا زمانہ پایا اور او دا عہد نبوت پایا، پاک پیغمبر دا عہد نبوت قیامت تک، اے میرے نبیوں تواڈے وچوں جیڑا بھی او دے دور نبوت وچ آیا تے انہوں چاہیے کہ وہ میرے محبوب پیغمبر دے دین اسلام دے غلبہ دی تحریک دا حصہ بن جائے۔ اے میرے نبیوں تواڈے وچوں جیڑا بھی اودوں موجود ہویا یا بعد وچوں آیا، تواڈا ایک فرض بندا ہے کہ تساں محمد کریم دی امت اور او دی فوج دے ایک سپاہی بن کے مصطفیٰ دا غلام بن جاؤ۔ نبیان دے کولوں وعدہ لیا اقررتم واخذتم على ذلكم عسری، میرے نام وعدہ کر دے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبی کی کہتے ہیں اللہ سی اقرار کرنے یا وعدہ کرنا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تسی بھی گواہ ہو جاؤ تے میں بھی گواہ ہاں کہ اس کائنات کے اندر سب تو اونچیاں شاناں میرے مصطفیٰ دیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب آئی نبی موسیٰ سے، لیکن تورات دے اندر عظمتاں نے میرے محبوب مصطفیٰ دی۔ کتاب آئی نبی عیسیٰ سے، لیکن انجیل دے اندر چرچے نے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر دنیا دا کوئی ہندو، کیونکہ ہندوؤں دا بھی دعویٰ ہے کہ ساڈا دین بھی آسمانی ہے، یہ دعویٰ ہے کتاباں دے اندر تحریرہ موجود ہے کہ ساڈا دین آسمانی، نبی عیسیٰ تو بعد اور نبی محمد تو پہلے ساڈا دین ہے اور ساڈی شریعت ہے، جبکہ اسلام نے انہیں کوئی تائید نہیں کی تھی۔ یہ انہوں نے ایک فرضی ایک دعویٰ ہے اور انہوں نے جن کے بہت مضبوط اعتقاد ہے۔ کوئی دنیا کا ہندو بھی اور سکھ بھی اپنے مذہب دیا کتاباں تعصب دی اینک اتار کے پڑھے گے۔ دنیا کا کوئی عیسائی، دنیا کا کوئی ہندو، کوئی مجوسی، کوئی فارسی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کائنات میں کسی بھی مذہب کی نسبت اپنانے والا اور کسی پیغمبر کی نسبت کا دعوے دار اپنے دل دیا نگاہاں دے نال اپنے مذہب تے اپنے دین نو ہی صحیح معنی دے اندر اگر پڑھ لے اور اپنی کتاباں دا مطالعہ کرے تو میں نے پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے کدی کملی والے دی عزت اور عظمت کا اقرار کرن تو بغیر رہ نہیں سکتا، مجبور ہو جائے گا اقرار کرے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. قافلہ تجارت ہے قریش کا اور انہوں نے شام کی طرف جانا ہے. رستے کے اندر ایک سرا ہے, اس سرا سے انہوں کا پڑاؤ ہوتا ہے اور وہ قریب ایک معبد خانہ ہے. وہ اندر ایک راہب بحیرہ وہ عبادت کرتا ہے, لیکن عام طور پہ لوگوں نے میل ملاقات نہیں رکھتے. قریش کی حسرت ہی رہی کہ کتے ساڑھی وہ مجلس ہوئے, لوگوں نے ویکھے, لوگ انہوں جانتے ہیں, لیکن وہ کسی بندے کو ملتا نہیں. میرے پاک پیغمبر دا جی بچپن ہے, نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا جی نال سفر تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے. جدو اس کافڑے کا پڑاؤ اس سرائے کے قریب لگیا تو اس راہب کو پتا چلیا کہ اج قریش کے قافلے دے نال اینا خوبیاں والا ایک بچہ ہے, اینا خوبیاں والا ایک بچہ اس قافلے کے اندر موجود. دوڑے اپنے معبد جو نکلیا باہر. قریش حیران کہ یہ جایا کسی کو نہیں ملتا. کئی مولویاں کی طرح, کئی لیڈراں کی طرح, کئی قوم کا ووٹ لے کے تے پھر 5 سال واسطے منظر عام تو غائب ہو جان والے. یہ جایا کسی کو نہیں ملتا. اج کی گل ہے اپنا معبد چھڑ کے باہر دوڑے آ رہے اور ساڈے قافلے وال آ رہے. لوگ بڑے پرتپاک استقبال دیا نگاہاں نال تکدے نے پے. قریب آیا, لوگوں نے پیچھے پیچھے کر دیا, پیچھے پیچھے. جتھے میری سرکار کھڑے نے نا, میرے محبوب نبی اجے بچپن ہے تے پاک پیغمبر دے کول آ گیا. میرے محبوب نبی دا ہاتھ پھڑ کے کہندا, او لوگو اس بچے نو اللہ دوواں جہاناں دا سردار بنا چھڈے گا. اللہ انہوں دوواں جہاناں واسطے قریب رحمت بنا کے مبعوث فرمائے گا. میں انہوں جاننا یہ جڑا کندھے نے نا, کندھے انہاں کندھیاں دے درمیان ایک نشان ہے. میں اس بچے نو اس نشان تو پہچان لوں. میں انہوں جاننا کہنے لگے تو کس بنیاد تے گلاں کر رہے ہیں, تیرے کول کی دلیل؟ کہنے لگا باقی گلاں دوپہر دے کھانے تے ہون گیاں, اج تہاڈی دوپہر دی روٹی نہیں کھاتا تہاڈے کولوں بولتے کہہ چھڈو میرے کوئی تے کھوا چھڈے گا تہاڈے وچ, اللہ تہاڈا بھلا کرے. کہنا تے تہاڈی دعوت تے کھانا میرے سارے آؤ. دوپہر دا وقت قریش دا قافلہ اس راہب دی دعوت تے جمع ہو گیا تے راہب دیاں نظراں گردش کر رہی ہیں. او کتھے آ؟ کہو سبحان اللہ. او کتھے آ؟ او کتھے آ؟ کہنے لگے کون؟ کہنے لگا جڑا بچہ اج تہاڈے نال پہلی بار آیا ہے او کتھے؟ کہنے لگے او تے اونٹاں دے مگر گیا ہے. کہنے لگا او اونٹاں والا نہیں, او دے واسطے تے میں ساری بزم نو سجایا. انہوں بلا کے لیا, میرے محبوب نبی علیہ السلام نے بلا کے لیا رہے. تکھڑ دوپہر, سخت گرمی, دھوپ چڑھی ہے. میرے آقا ترے آ رہے کہ سارے لوگ ویندے نے پے کہ بڑا پروٹوکول دیتا ہے ساڈے معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کی وجہ سارے نگاہاں اٹھا کے ویندے نے کہ سخت گرمی ہے, دوپہر دا وقت, صحراواں دی جلجلاندی دھوپ ہے. میرے آقا ترے آ رہے تھے, کتے ہوتے ایک بدلی دا ٹکڑا کملی والے تے سایہ کردہ چلتا ہے. کہنے لگا میرے کو دلیلہ پوچھتے سنا ادھر دیکھو کی بنتا جی پیا. میرے محبوب قریب آئے, بہت بڑا درخت ہے, وہ چھاں دے تھلے سارا قافلہ بیٹھا ہے, دعوت ہے. ہن چھاویں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں تے میرے آقا دھوپے ہی بہ گئے. میرا معصوم تے ننھا محمد دھوپے بہ گیا. سارے لوگ ویندے نے پے, میرے آقا دھوپے بیٹھے نے تے درخت دی ایک ٹہنی نے جھک کے مصطفیٰ تے سایہ کر چھڈیا. میرے کو دلیلاں مانگدے سو, ادھر ویکھو کی بن گیا. پھر ہور بشارتاں سنائیاں. اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں, اللہ دی قسم انجیل دا عالم جان دے. کہنے لگا شام لے کے نہ جاؤ, انہوں نے پتہ لگیا تے انہوں قتل کر دیں گے. یہودی تورات دا عالم جان دے, ورقہ بن نوفل انجیل دا عالم جان دے, سیدہ خدیجہ دے چچا رضی اللہ تعالیٰ انجیل دا عالم جان دے. جدو میرے محبوب نے دسیا نا غار وچ میرے نال اے واقعہ پیش آیا ہے,
ایک ایسی قامت والا شخص آ کے میرے کہتا ہے اقرا اقرا، میرے وجود تے کب کبھی تاری ہو گئی یہ خوف دی وجہ تو جناب ورقہ کہنے لگے اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں ادو زندہ ہونا جدو تینوں مکے والے مکے چوں کڈ دینے، فرمایا مینوں کڈ دین گے، میرے کول تے اپنی امانتاں رکھ دے نے، میرے کولوں تے اپنے فیصلے کروا دے نے، فرمایا نہیں سونیا تینوں اللہ نے اس وحی دا پیغام دنیا چ پہنچان واسطے منتخب کر لیا ہے کہ جس وحی دے پیغام نو اے مشرک کدی گوارا نہیں کرن گے۔ میرے محبوب نبی نو انجیل دے عالم جان دے نے، تورات دے عالم جان دے نے، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم، عبداللہ بن سلام مناظر یہودیاں دا، مدینے آئے کتنے میں تو آنے نبی، صحابہ کہتے ہیں آقا اتھے بیٹھے تھے، کہنے لگا آج میں 2 ہاتھ کر کے جاؤں گا، آج میں مناظرہ کرنا ہے محمد دینا صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں مباحثہ کرنا ہے، آج میں مجادلہ کرنا ہے اور دلائل اور تبادلہ خیال کرنا ہے۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام کے سامنے گیا نا کہ عبداللہ کہنے لے میرا دھیان جدوں چہرہ مصطفیٰ دے پیا نا تے میرے قدم جم گئے اور میرے دل نے اتھے فیصلہ سنا دیتا، واللہ لیس بوجہ کذاب، عبداللہ کی گلاں باتاں کرنیاں نے مینوں اللہ دی قسم آج چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑا جا قریب آئے نا میرے آقا صحابہ نو بات فرما رہے ہیں افش السلام وطعم الطعام وصل الارحام وصلو باللیل والناس نیام، او لوگو سلام عام کر چھڑو تے بھوکیاں نو کھانا کھلایا کرو، رشتے جوڑیا کرو، رات نو لوگی سو جان تے تسی مسلح بچھا کے رب نال کالا ملا لیا کرو، اے 4 کام تسی کر لو تدخلوا الجنت بسلام، اللہ تو انہوں پروٹوکول تے سلامتی نال جنت دا مہمان بنا چھڑے گا۔ میرے آقا باز کرتے نے پہے، عبداللہ کہتے ہیں میرا دل اور پسیج گیا لیکن میں قریب ہویا، اپنے علم تے بڑا مان ہے، صحابہ دی مجلس برخاست ہوئی، میں عرض کی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام عبداللہ ہے، سلام دا بیٹا، یہودیاں دا عالم، گلاں تے بڑیاں کرنیاں سن پر میں کچھ ویکھ بھی لیا ہے تے کچھ سن بھی لیا ہے، ہن میرا دل ہے کہ میں تواڈے کولوں او سوال کراں جنہاں دا جواب اللہ دے نبی تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ علم تے پھر بھی مان ہے، حجت پوری کیتی، کہنے لگے جی یہ دسو کہ جنت اپنا جنتیاں نو ہاں قیامت دی سب تو پہلی نشانی، قیامت دی سب تو پہلی نشانی کیڑی؟ سیکنڈ کوشچن ہے کہ جنتیاں نو سب تو پہلو انعام وچ کی دیتا جائے، اور تیسرا سوال ہے کہ بچے دی شکل جدو بچہ پیدا ہو گیا ماں دے یا باپ دے کیوں جانے؟ انہاں سوالوں کا جواب اللہ دے نبی تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے آقا مسکرا کے کہنے نے اچھا ہی نہیں گل ہے، مینوں دسن والے نے ہن ہی دس دیتے ہیں، قیامت دی سب تو پہلی نشانی اگ، علامات کبریٰ بڑیاں نشانیاں چ سب تو پہلی نشانی کی ہے بولو؟ اگ، جدو قیامت برپا ہوئی، اور دوسرا جواب ہے کہ جنتیاں نو سب تو پہلو مچھلی دا جگر پیش کیتا جائے گا، اور تیسرا جواب ہے جدو بچے نر دا پانی مادہ تے غالب آ جائے کہ بچے دی شکل نر تے، جے مادہ دا پانی غالب آ جائے نر تے تے بچے دی شکل مادہ تے ہو جاتی ہے۔ اجے میری سرکار نے جواب پورا بھی نہیں کیتا، یہودیاں دا مناظر کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ دی قسم کائنات جان یہود و نصارا ہندو تے سکھ اگر تعصب دی اینک اتار کے دل دیا نگاہاں نال کملی والے مصطفیٰ دی سیرت دا پاک پیغمبر دی زندگی دا مطالعہ کرن تو کائنات دا کوئی دشمن اسلام، دشمن پیغمبر اور بڑے تعصب کا ماریا بڑا متعصب تے متشدد بھی دل دیا نگاہاں نال مصطفیٰ دی سیرت رو پڑھ لے، اللہ دی قسم کملی والے دی عظمت کا اقرار کر کے رہے گا، مجبور ہو جائے۔ میں تو قرآن سنانا پر ایک گل پہلے سن لے ہو، ایک انگلش رائٹر ہے، انگریز رائٹر مائیکل ہارٹ، عیسائی مائیکل ایچ ہارٹ وہ دا پورا نام،
انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 مؤثر ترین آدمی، دی موسٹ انفلوئنشل، دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسن، دنیا کے 100 مؤثر ترین آدمی. وہ ابتدائی لکھنا مقدمے کہنے لگا میں 100 بندے کی تاریخ میں جمع کی، میں ساری دنیا کے کامیاب لوگ پڑھے، انہاں چوں 100 منتخب کیتے. پھر جدو 100 بندے کی ترتیب لاؤن لگے نا تو میرے واسطے بہت بڑا امتحان بن گیا کہ ترتیب وچ پہلے نمبر تے کنوں لے کے اپنی کتاب جڑی ہسٹری دی میں جمع کی تھی پہلے نمبر تے کنوں لے کے آؤں. کہنے لگا جی میں اپنے مذہب وال ویکھدا تے پہلے نمبر تے نبی عیسیٰ نو لے کے آؤں. پیشے دے اعتبار نال سائنسدان ہے، کہندا جی میں اپنا پیشہ ویکھدا تے پہلے نمبر تے کسی سائنسدان نو لے کے آؤں. لیکن کہندا میں انہاں نو پھر پڑھنا شروع کر دتا. ساری دنیا چ 100 بندہ منتخب کیتا، ہن 100 چوں ایک پہلے نمبر تے لے کے آنے. میں 100 نو بار بار پڑھیا، بار بار پڑھن تو بعد میں جس نتیجے تے پہنچیا او دے الفاظ سنو. کہندا ہے میرا نتیجہ پتہ کی؟ مائی چوائس آف محمد. عیسائی لکھدا پیا، تسی تے کلمہ پڑھن والے درود دی چھل پئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history. He was only man in history who was supremely successful on both the religious and the secular levels. کہنے لگا میں دنیا دے مذہبی اور سیکولر طبقات نو پڑھیا، میں بادشاہ پڑھے، میں فاتح پڑھے، میں کمانڈر پڑھے، میں سالار پڑھے، میں انبیاء پڑھے، میں اتقیاء پڑھے، میں سائنسدان پڑھے، میں دنیا دے بڑے بڑے بادشاہ اور دنیا دے بڑے بڑے حکمران پڑھے، میں کامیاب ترین انسان پڑھے. لیکن کائنات کے لوگوں میں مجبور ہو گیا، میری چوائس، میرا انتخاب، میرا فیصلہ میرے قلم نے خیانت کرن تو انکار کر دیتا ہے. میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں اس کائنات دی سب تو کامل اکمل اگر کوئی ذات ہے تو دا نام محمد صلی اللہ. انہاں فرانس دے چوڑیاں نو کی پتہ؟ اللہ دی قسم پتہ سارا ہے، لیکن تعصب پہ مارے کملی والے دی عظمت دا اقرار کرن تو ان چھپاتے نے پہ حقیقت نو حق نو. لیکن حق بولو کدی چھپ سکتا. یہ سمجھتے ہیں کارٹون بنا کے، خاکے بنا کے، لکیرہ بنا کے اسی مذاق اڑاواں گے. اللہ بھی مسکراندا ہوئے گا، اوے کملے ہو میں رب نے بھی مصطفیٰ نو بنا کے کائنات جے دے ورگا دوجا بنانا گوارا ہی نہیں کیتا. مصطفیٰ ورگا کملی والے دی شبیہ، آمنہ دے لال دی تصویر. میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ابلیس مردود لعین رجیم ہے، انہیں اللہ دے کو اختیار منگیا، یا اللہ جے میں مردود کر دیتا ہی نا تو پھر میں تھوڑا جا اختیار دے کے ویخ میں نہ سارے تیری راہ تو ہٹا دے. اختیار فرمایا جاتے ہیں اختیار دیتا. میرے آقا فرماتے ہیں ابلیس دے کول فل اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جس شکل میں آئے آ سکتا ہے، جڑی شکل بنانا چاہے ابلیس بنا سکتا ہے. پر میری شکل اللہ نے ایسی بنائی ہے ابلیس بھی میری کاپی نہیں کر سکتا. میری شکل ہے ابلیس بھی چہرہ مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ کہتے ہیں کہ ہو جا دوجا ہونا اسامی بنانا میں قربان جاواں. اے میرا محبوب سونا محمد جو مرضی میں کرن، روتے رہن، چیختے رہن، خاکے بنان، کارٹون بنان، توہین تے گستاخیاں دیاں کوششاں تے جسارتاں کرن. میرا رب کی اعلان کر رہے ہیں، فرمایا الم نشرح لک صدرک. کریے گل شروع پھر ذرا تسی بھی کوئی گل توڑو نا، محبت دل پڑھو سبحان اللہ. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا
توہین کائنات دے اندر کوئی کاری نہیں سکدا، گستاخی میرے پاک پیغمبر دی کوئی کاری نہیں سکدا۔ توہین دا معنی ہے عزت نو کٹانا، گستاخی دا معنی ہے عظمت دے اندر فرق پانا۔ جدی عزت رب وداندا ہے پیا، جدیاں شاناں رب بلند کردا ہے پیا، جدے چرچے تے تذکرے عرشاں والا رب بلند کر رہے ہیں، ذرا بول کے دسو کائنات دا کوئی انسان او دی شان کٹا سکدا؟ او دی عظمت دے اندر کائنات دی کوئی طاقت فرق نہیں پا سکتی۔ آپ ذلیل ہو جان گے، آپ رسوا ہو جان گے۔ قرآن دا فیصلہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ساریاں عزتاں عرش والے رب واسطے، رب دے سچے رسول واسطے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتاں مالک رب رسول نو عزتاں دین والا، مومنین واسطے رب نے عزتاں رکھ چھڈیاں نے۔ منافق لوگ نہیں جے جانتے، لوگ دل لگاؤ قرآن دے نال، میرا رب چرچے کر رہے ہیں، تذکرے بلند کر رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے۔ اور میں قربان جاواں جدوں لوگاں توہین دی جسارت کی تھی، گستاخیاں دی کوشش کی تھی، رب کائنات نے محبوب نبی دے حوصلے بڑھائے، فرمایا انا اعطیناک کوثر۔ اج جمعہ دا میں پڑھانا ادا تساں انشاءاللہ، میں جمعے تو بعد بھی کوئی گلاں کرنی ہے تواڈے نال، سنو گے نا انشاءاللہ۔ ایتھے کدرا باہر نکل کے اللہ دی رحمت، باہر نکل کے سڑکاں دے اوتے اج بڑا فانا لکا ذکر رکھدی عملی تصویر بن کے محبوب تے چرچے عظمتاں شاناں پاک پیغمبر دی عفت تے بلندی تے درجات تے نعرے لگائے جاؤ گے انشاءاللہ۔ ذرا ایک باری کہہ کے کہو ہے انشاءاللہ۔ اللہ دی رحمت دے نال پر ایتھے قرآن دل لگا کے سنیا جے، خالق کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور منظر کیے میرے پاک پیغمبر دے ہتھاں تے محبوب دے آخری پتر آمنہ دے لال دے لختے جگر ابراہیم دا لا شاہد میری سرکار مدینے دیاں گلیاں جو گزر رہے ہیں، منافقین نو موقع مل گیا، اسلام دے دشمناں غداراں نو موقع مل گیا، کہنے لگے لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے دیاں گلیاں دے کائنات گزر رہے ہیں، دفن کرنے واسطے لے کے جا رہے، آمنہ دے لال دیاں اکھاں ڈل پئیاں نے۔ مشرکین کہنے لگے، اسلام دے دشمن کہنے لگے لو دی نسل مک گئی، ایدا نام مٹ گیا، ایدا نشان مٹ گیا، ہن ایدے تو بعد دنیا دی اندر ایدا نام لین والا کوئی زندہ ہی نہیں رہا، ایدا پتر جو کوئی نہیں، ایدی اولاد جو کوئی نہیں، ایدی نسل جو کوئی نہیں، تم کٹا ہو گیا ہے، بے نسلہ ہو گیا ہے، اب تر ہو گیا۔ پنجابی چ کہندے نے اونترا، جدے تو بعد جدا نام لین والا کوئی نہ رہے، جدے تو بعد کوئی تذکرہ کرنے والا نہ رہے، تم کہتے بے نسل ہے، بے نام و نشان ہے، جدے تو بعد یہ نام کون لگے گا؟ میری سرکار دے دل تے بڑی جناب چوٹ لگی ہے، پاک پیغمبر دے جگر نو رگ پہ گیا، اللہ ذرا غور کرے آجے میرے آقا دا غم ود گیا، اللہ سونیا مشرکین مکے دے تانے پہ مار دیں گے، میرے پاک پیغمبر دی حالات دے اندر رب نے حوصلہ کی دیتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب سونیا میں جو بھی دیاں گا کثیر دیاں گا، ایک میرے اولاد کوئی نہیں، میں قیامت تک کون والے کلمہ پڑھن والے سارے مومنانوں تیری روحانی اولاد بنا دیا گا۔ کوثر میں اتنی کثیر اولاد عطا کراں گا، فصلی لربک وانحر، سونیا نماز پڑھ قربانی کر، یعنی عبادت کر اپنے رب واسطے، رہ گئی گل تیرے گستاخاں دی، رہ گئی گل تیرے دشمناں دی، رہ گئی گل تیرے مخالفین دی، ان شانیک هو الابتر، سونیا تو ابتر نہیں، اے میرے حبیب تو تم کٹا نہیں، تو بے نام و نشان تے بے نسلہ نہیں، میں تیرے دشمن دیا نسلہ مکا دیا گا، میں تیرے دشمن دے نام مٹا دیا گا، ان شانیک هو الابتر، کائنات دے اندر انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا، ورفعنا لک ذکرک، تے قیامت تک تیرا چرچا بلند ہوندا رہے گا۔ اور میں قربان جاواں خالق کائنات دا وعدہ اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیتا، ہر قوم دے کولوں چرچا
چرچا مصطفیٰ دا کرائے ہر رنگ دے کولوں ذکر مصطفیٰ دا کرائے ہر زبان دے وچوں تذکرے پاک پیغمبر دے کروائے کتے عربی تڑپ دے پیا عربی کہیں دے وہ احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء کتے عربی زبان والا تڑپ دے اور میں قربان جاواں کتے فارسی تڑپ دے پہ فارسی زبان کہنا نمی گویم چنانے یا چنینے نمی گویم چنانے یا چنینے بہر صورت تسر الناظرین سے سرتا پا سے پاتا سر سے سرتا پا سے پاتا سر بہر گزوے حسینے نازنینے دل نشینے اور تھوڑا جا ہور نیڑے آ جو ایک سندھی بولتا ہے سندھی کہنا مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں چیئے گل گلابی سوہنو گلن میں تھوڑا جا ہور نیڑے آ جو اللہ ایک جناب سریکی بول دے پہ سریکی کہنا ہے چلنا تے کو چل آندن ہے چلنا تے کو چل آندن حکمت سوہنا عربی چلنے تو زینت ہے اسمانہ دی او سارے جہان دا چلنے جے تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دے او نا بدلان دا رنگے تیڑے وچ تے میں کئی داغ ڈٹھے او بے داغ آمینہ دا چلنے تھوڑا جا اور نیڑے آ جاؤ بابا جی شمشان دا قلم تڑپے ہے میں صدقے سونا مکھڑا سنا دے آج تذکرہ حبیب کبریائے آج ذکر مصطفیٰ تیرا سننا جے تے تسی بھی سناؤ اور سناؤ سارے نہیں بولے اور سناؤ اب باروں کو بندہ پوچھ کے جیسے بار سبحان اللہ کہیں میرے پہ کہ نہیں تسی آج چوکے کو ہاتھ دے محبت نہ پڑھو سبحان اللہ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکڑا ویکھا تے کٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی پدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چند داتے چہرہ ہی صاف نہیں اور چند آپ بھکھا دید دا پج لاگے اندے عید دا چند آپ بھکھا دید دا پج لاگے اندے عید دا ات چند پوچھتا کونے سورج دی نیوی تونے ات یوسفاں دیوانی ات یوسفاں دیوانی کوئی اچھی لہندہ سا نہیں جاؤ پوچھ لے حبشی بلال نو جسے ڈٹھائی آمنہ دے لال نو پیڑا مارا تے مارا کھامتا پر بوا نہیں چھڑ کے جانتا ایک بار جس نے تک کیا ایک ادھر تک کیا جے میرے وہاں ایک بار جس نے تک کیا او پھر نہیں اٹھ اٹھ سکیا کی تکیا سلفاں بھبائیاں رب نے ڈٹیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا سلفاں نے کنڈڑ پا لیا چوڑی پیشانی سچ دی ایک لاٹ دوروں بچ دی کوئی دیوہ روشن من دا کوئی ٹکڑا آکے چن دا اکھیاں سرخ تے کالیاں اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاں والیاں دو لال ٹہنا والیاں یا بجلیاں چمکا لیاں صدقے نورانی دند نے صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمکی دے پر گلیاں وانگوں چمکی دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ
مسکراہٹ خلق سی وچ مسکراہٹ خلق سی جس مہلیا سب ملک سی سونا جدوں سی بولدا فرود والے تڑپ جاؤ آقا جدوں سی بولدا اج لگدا موتی رولدا سرور دی خوشبو آمدی آقا دی خوشبو آمدی مدنی دی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جامدی پاوے نہ ادھر لگام دے پاوے نہ ادھر لگام دے خوشبو دے ہلے آمدے اے ہے میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کیوں نہ تذکرے کرتا جاؤں میں کیوں نہ قربان جاؤں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا قلم تڑپے فرماتے نے کون آیا اور چنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے اتنی جڑا منن والا سبحان اللہ تے اچھی کیا اچھا چنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سکھ دا سا آیا اور جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ آیا اور کئی پل پہ دولتاں شوق داتے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری بانڈ احمد مجتبہ آیا اللہ دی قسمیں ساڑھا سارا کو جو ہی جے ساڑھی سب تو بڑی متا سب تو بڑا سزا سادہ ہادی راہبر رہنما مقتدا پیشوا مربی ریفارمر لیڈر امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم اعلیٰ حضرت خالق کائنات دی قسم اگر رب نے سانو عطایا تے کملی والا مصطفیٰ عطا ہے اور میں اپنے بھراواں نوں پوچھنا نبی پاک نوں زندہ مان دے ادھر جا کے پوچھو ہاں جی مان دے نبی پاک زندہ جی زندہ آقا حاضر نے جی حاضر نے ناظر نے ناظر نے موجود نے جی موجود نے تے تیرا مرشد کون ہے نا گل سنو تو صحیح نا نبی پاک نو زندہ مانتے ہو جی آقا زندہ بھی نہیں حاضر و ناظر بھی نہیں تے موجود بھی نہیں اچھا بھائی جان زندہ مانتے ہو تے دسو تہاڈا مرشد کون ہے کہندا لاہور والا نبی پاک زندہ نے جی زندہ نے تے مرشد کون کہندا پاک پتن والا گجرات والا پنڈی والا گولنے والا کراچی والا شیور والا نبی پاک نو زندہ بھی مننا ہے کہندا جی زندہ نے حاضر و ناظر نے موجود نے تے سونیا مرشد کون کہندا فرول والا ایتھے نہیں کوئی سرکار ہے جمع نہیں دیتی سرکار وہ کتے دے کوئی لکیا ہونا ہے نا کتے کوئی چنڈا لاغ کہتا میرا مرشد جناب شیخو پورے والا میرا مرشد فیصل آباد والا میرا مرشد جنی اوٹ والا حضرات مرشد ایتھے لاگے جاگے پڑھے نبی پاک نو زندہ بھی مان دے تے مرشد ہور نو مان دے اللہ دی قسمی دا نام وفا نہیں وفا ایوے میں قرآن پڑھے ہے آقا نو زندہ نہیں ماندا میں قرآن دی روح نال محبوب نو حاضر و ناظر نہیں ماندا میں قرآن دی روشنی دے مطابق آقا نو موجود نہیں ماندا لیکن وفا ہے کملی والے دی نسبت دا حیا ہے 14 صدیاں گزر گئیاں نے پھر بھی میں کسی اور نو اپنا مرشد جڑا نہیں ماندا بولو سی کسی اور نو مرشد حضرت علامہ شہید دے الفاظ دے دیا ہائے جناب حال نہیں اور تقریر ایک ایک لفظ امر ہو گیا تاریخ بڑھ گئی کہنے لگے ہم نے کہا عرش والے تو بھی سن لے بے تکلفی دیکھے مولانا نواز صاحب کہتے ہیں عرش والے تو بھی سن لے یہ سر تیرے لیے ہے اور یہ دل مصطفیٰ کے لیے ہے
بولو سبحان اللہ۔ اللہ یہ سر تیرے لیے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے، اور اللہ اب یہ سر تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور اس دل میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا آ نہیں سکتا۔ حضرت یزدانی شہید کے الفاظ، وہ آخری خطاب جنہیں چھ بم کا دھماکہ ہوا اور یزدانی شہید ہو گئے، آخری الفاظ جڑے رب نے زبان تو نکلوائے پتہ کی وہ ویڈیو دیکھو نا، آج بھی یزدانی شہید اے اشارہ نظر آئے گا، اور ساڈا دل ایڈا کوئی نکا جائے، اے نکا کے تقریر سے ساڈا دل نکا جائے، ساڈا دل پٹھل جڑا نہیں کہ اس دل وچ او بھی آ جائے، او بھی آ جائے، ادھروں بھی آ جائے، ادھروں بھی آ جائے، اور نامیاں ساڈا دل ایڈا کوئے کہ ایڈے وچ آمنہ دے لال دی محبت آ گئی، اور کسی اور دی محبت دی جگہ رہ نہیں گئی۔ کیوں جی انجی ہے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں سر کے لیے ہم نے ہمارا سر اللہ کے لیے، دل مصطفیٰ کے لیے۔ جیسے بندے نے کہا جی پیٹ بھی ہے، فرمان لگے پیٹ تیسرا وہ تلاش کرے جس کو پیٹ کے لیے ضرورت ہو، تیسرا وہ تلاش کرے جس کو پیٹ کے لیے ضرورت ہو۔ ہمیں پیٹ کے لیے کوئی نہیں چاہیے، ہمیں سر کے لیے الہ کافی اور دل کے لیے مصطفیٰ کافی، اور کافی دیکھے نہیں اللہ کافی سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ خالق کائنات نے اعلان کیتے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے کائنات دے لوگوں میں بڑے سارے واسطے آمینہ دلالو کافی کر دیتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات واسطے سونے میں تو کافی کر کے مبعوث کر دیتا ہے، اور اعلان کیتا ہے فرمایا وما فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے کائنات دے لوگوں میں بڑے سارے اللہ دا رسول بن سارے اللہ دا رسول بن کے آیا۔ خالق کائنات نے جی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہاناں واسطے میرے پاک پیغمبر نو مبعوث کر دیتا گیا ہے۔ حضرات انسان میرے پاک پیغمبر نو پہچان دے نے، یہودی عیسائی جان دے نے، دنیا دا ہر مذہب دا انسان جان دے، صرف انسان نہیں اللہ دی قسمیں جنگلاں دے درندے حیوان جان دے، صرف درندے نہیں پرندے چرندے حشرات و نباتات جان دے، زمین تے ریگن والے حضرات کیڑے مکوڑے جان دے، پانی دیاں مچھلیاں جان دیاں، تے جاندار نے میرے محبوب نبی نو پتھر جان دے، مصطفیٰ نو درخت جان دے، میری سرکار نو پتھر جان دے۔ لعاب نکال کے کوڑے پانی والے کھوچ پاننا تے کوڑا پانی جان دے لعاب کدا، لعاب سٹن والا کون ہے؟ پانی اپنا ذائقہ تبدیل کر چھڑے اللہ دے حکم دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک نے باہر نکلیا، قضائے حاجت سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حاجت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بیٹھنا سی، بیٹھن چھپ کے بیٹھن جگہ کوئی نہیں سی، اوٹ کوئی نہیں سی، لک کوئی نہیں سی، دو بوٹے نظر آئے، میرے آقا ایک بوٹے دے قریب گئے، وہ دی ڈینی نو پکڑ کے کھچیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے نے بوٹا نبی پاک دے پیچھے زمین چیر دا انج تر پیا جویں نکیل پایا اونٹ اپنے مالک دے پیچھے تر پیا۔ آقا دوسرے بوٹے دے کول گئے انہوں کھچیا ہوئی انج تر پیا، دو بوٹے جڑ کے لک کے بیٹھن دی جگہ بن گئی۔ نبی پاک فرمانے نے خود فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ، لوگوں میں آج بھی مکے دے اس پتھر نو جاننا، کیڑا پتھر؟ جدو میں انہیں کوڑ دی لنگ دا نا یسلم علیہ، سمجھ نہیں آئی لگ رہا ہے میں پتھر دے کوڑوں لنگ دا تے پتھر مینوں سلام کریا کردا، بدلیاں دے ٹکڑے نال پہ تر دے نے، میری سرکار دے نال زمانہ تر دے، تائیں دے میں محبت دا ترجمہ انجوی سنانا چاہنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جدو بنو صاحب دے اندر آئے، مائی حلیمہ دے کے آئیں، کار کر گلہ ہوندیاں نے پہیاں نہیں،
جڑا بچہ حلیمہ لے کے آئی ہے تو ویکھے آئے یار وہ تے گستاخیاں دی جسارت پہ کر دینے نا اسی مصطفیٰ دیاں تعریفاں کر کے رب نو راضی کر چھڑتے ہیں جو کوئی موڑ کے نہیں ذرا پڑھو سبحان اللہ کر کر گلاں ہوندیاں جڑا بچہ حلیمہ لے آئی سعدیہ تو ویکھیا ہے جنے ویکھیا ہے گن گاندی ہے پئی جنے نہیں ویکھیا کہندی جلدی مینوں بھی بخاؤ میں محبت دا ترجمہ وچ سنانا کہندیاں نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے او چلیے اور باہر بھی چلنے ہیں پہلے میرا محبوب تے ویکھ لو جدے واسطے باہر نکلنے جدی عزت تے حرمت تے ناموس لے نکلنے سنے ہو تے ٹھنڈ پہ جائے نہیں آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے اور کیویں دا بچہ ہے نہیں سنیا ہے حسدت دن چڑھ جاندا ہے ایتھے کوئی نہیں چڑھیا اونچی پڑھو نہیں سنیا ہے حسدت دل چڑھ جاندا ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے ایڈا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے ہر ایک سونا اگے چک جاندا ہے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا ہے درخت ٹرتے نے نال بدلیاں ٹرتی پر جدوں محبوب رک دے نے ہر ایک سونا اگے چک جاندا ہے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا ہے ایڈی سونی چال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن اور کہندیاں نے حلیمہ دے تے پلے ہی کچھ نہیں سی پر سنیا جدن دا مکیوں یتیم لے کے آئی ہے نا حلیمہ دے دینی بدل گئے تے کی بڑے نہیں سنیا ہے ہن دیو پیسہ بھی نکال دی مصرع سنیو ٹھنڈ پہ جائے تے سبحان اللہ دی گونج آ جائے نہیں سنیا ہے ہن دیو پیسہ بھی نکال دی پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی اے سب جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے اے ہے رخ مصطفیٰ اے ہے چہرہ مصطفیٰ مولا سنسان دا قلم تڑ پیانے نے سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ سونا چہرہ قد کاٹ کل ڈی سی صاحب نے جلسہ کروایا ڈی سی شہوپرہ صاحب نے بلدیہ آل شہوپرے تو اپنے مسئلے والوں میں موقع ملے تے میں سارے بیٹھے ڈی سی صاحب ایک وزیر صاحب آئے لاہوروں ایک جناب سیکٹری صاحب آئے سارے بیٹھے میں گیا لوگ کی سانو گستاخ آدھے نے ساتھیاں گستاخیاں آج سارے سن کے جاؤ بڑے بڑے پھکا والے علماء مشائخ کانفرنس وزیر اعلیٰ پنجاب دے حکم تے میرے موقع ملیا کل اللہ دی رحمت دینا میں کیا باپی بابا پتہ کیا ہوں ہے سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ پیران دے ہاتھ اٹھ گئے پھر اللہ دی رحمت دے تو آڑے کتوں اٹھنے نہیں تھی باپی سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے کتے سجاوٹ کسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں چڑھیا جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا سوہپن نفاست دے پھلا دا سہرا سوہپن نفاست دے پھلا دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایک باری ٹھنڈ پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی قسمیں نہ ویکھیا ہی نہیں کملی والا مصطفیٰ ہے کہ میں انہاں پڑھیا ہی نہیں اگر پڑھیا ہوئے تعصبیات کتار کے زمانہ مصطفیٰ دا غلام بنتے مجبور ہوتا انہاں تو ہی نہیں کی تھی گستاخی جسارت کی تھی کوشش کی تھی
خالق کائنات نے کہا انہوں میری زمین تے زندہ رہن دا کوئی حق اچھی بولو جڑا مصطفیٰ دی توحید دی جسارت کرے آمنہ دلال دی گستاخی دی کوشش کرے گج کے بولو انہوں زمین تے زندہ رہن دا حق میں کہنا کی چاہیے تسا کہنا گستاخ رسول کا سر چاہیے بولو بولو کیا چاہیے سارے نہیں بولے ہاتھ چھٹ کے بولو بولو کیا چاہیے سارے اجے نہیں بولے ذرا جرت نال تھوڑی جی رفتار دو بولو بولو کیا چاہیے سر چاہیے سر چاہیے سر چاہیے جڑا کملی والے دا گستاخ ہے انہوں زمین تے زندہ رہن دا حق کوئی نہیں اور آمینہ دے لال دے گستاخان دی زندگی چھے اگر مصطفیٰ دی امت کچھ نہ کر سکے تو اس امت نو بھی زندہ رہن دا حق پھر سانو بھی مر جانا چاہیے حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے نہیں کہ رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عتیق آخری گل سنیو میں نے یارہ نے کہا سی ذرا کام تھوڑا جہا توری رکھیو اسی کسی ننکانے ہونا ہے کسی شروع پر ہونا قائدین آ رہے بس گل مکا دیں کہتے ہیں میں 5-4 بیلیاں نے مشورہ کیتا وہ بھی نبی پاک دے صحابی نے کہ میں کیا یار ابو رافع یہودی تو انہوں پتہ انہیں نبی پاک کو گاڑا کٹیا کہنے لگے پتہ ہے تے حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے نے یار گل سنو نبی پاک کو گاڑا کٹن والا بھی زندہ ہے تے اسی بھی زندہ گل سمجھ دو نبی پاک کو گاڑا کٹن والا بھی زندہ اور اسی بھی زندہ ساڑھی زندگی کادی زندگی ایک کادی زندگی آقا نو گاڑا کٹن والا زندگی کہنے لگے کی کری کہنے لگے کرو رات نو کسی جگہ دے کٹھے ہو کے دے ساری ترتیب کرو پلان بڑھاؤ ابو رافع یہودی صبح دا سورج نہ بیکھے کہنے لگے اچھا کہنے لگے مجلس برخاست ہوئی نا تے میرے دل چے خیال آیا یار عبداللہ نیکی تے بڑی وڈی ہے پر بھائی وال وچ واوا رل گئے بندے بہتے رل گئے نے تے ثواب جدوں ونڈیا جانا تے تھوڑا تھوڑا ہی آنا ہے تے تو انج کر ہاں ساری نیکی تو کلا ہی سمیٹ جا گل سمجھدے ہو تو کلا ہی ساری نیکی سمیٹ کہنے لگے میں ارادہ کر لیا کہ میں انہاں بیلیاں دسن تو بغیر ہی ابو رافع یہودی دا کام تمام کر دوں کہنے لگے میں شام نو دھیان رکھیا ایک قلعے دا قلعہ بہت بڑا مدینے دے نال قلعے دا جدوں دروازہ لاک کرن گے تالا مارن گے تے چابی کتھے چھپان گے دربان باہر ہی ہوندے سن انہوں نے دروازہ تالا مار دیتا چوکیدار باہر نے چابی جتھے گھوڑے تے گدے باندھے نے نا انہوں نے باڑے چ ایک جگہ تو انہیں چابی ٹنگ دیتی کہنے لگے میں چھپ کے ویندا سب دیا سو گئے رات میں چھپ کے چابی اتاری تے دروازہ کھولیا بالائی کمرے تے اتلی منزل تے دا کمرہ سی میں پوڑیاں چڑھ گیا وہ دے کمرے چ داخل ہویا نا تے میں کمرے چ اندھیرا ہے میں نے کوئی پتہ نہیں کتھے بیٹھا ہے میں آواز دی سردار جی کتھے ہو تے اجے لیٹیا نہیں ستا نہیں سی بیٹھا سی کہنے لگا ہاں کون ہے کہنے لگے جدوں مینوں اندازہ لگا نا کتھے بیٹھا تے میں زور دی تلوار دا وار کیتا تے بچ گیا تے رولا پاتا او بچیو او لوگوں نسیو اب مینوں کوئی بندہ مار چلے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہو گیا پریشانی یہ نہیں کہ بندے مینوں پہ جانے پریشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ دا گستاخ زندہ نہ بچ جائے اے زندہ نہ رہ جائے کہنے لگے میں تھوڑی دیر بعد ترکیب آئی تے میں اونا بندہ بن کے آواز کڈی سردار کی ہویا کادا رولا پیا وہ کہنے لگا اتنے کو بندہ لکے آئی تے میں نے لگا ہی مارن میرے تے حملہ کیتا ہے کہنے لگے آگا تے میں ہی سی میں دوبارہ پورے نشانے دے ہوتے پورے زور نہ تلوار ماری وہ دے گرم خون دی تطیری میری پیران تے پہ تے میں کیا اللہ اکبر ابو رافع ہون تیری جان چاہتی ہے تے جائے کوئی پرواہ نہیں تینو مبارک کہ تیرے ہتھوں محمد دا گستاخ جہنم رسید ہو کہنے لگے میں خیر اتریا پوڑیاں بندے پہ نسل لگ پہ اندھیرا کسی نے میرا پتہ نہیں لگے میں اتریا آخری پوڑی تو میرا پلیکھا لگ گیا تے میں ڈگ پیا میری پنڈلی تو لت ٹوٹ گئی ہڈی ٹوٹ گئی میں گرم جسم سی گدے کی چھاڑ ماری نبی پاک علیہ السلام دی مجلس سے پہنچے آقا علیہ السلام نے سے اللہ دے رسول ابو رافع یہودی نے تو انہوں گاڑاں کٹیاں سن فرمایا ہاں اللہ دے رسول میں انتقام لے آیا ہوں گستاخ رسول نو جہنم رسید کر کے میرے آقا نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا پیار کیتا
جناب ابو رافع بڑے پریشان ہیں، جلدی نہ زمین تے بیٹھ کے اللہ کے رسول اللہ نے کام تے بہت بڑا لیا پر ایک چھوٹا جہا میرا نقصان ہو گیا. فرمایا کی ہوا؟ اللہ کے رسول پوڑیاں تو بھلیکھا لگ گیا، میری پنڈلی تو لت ٹوٹ گئی. فرمایا عبداللہ اپنی لت ذرا سیدھی کر. سبحان اللہ. میں لت بچھائی، نبی پاک نے بیٹھ کے میری لت ہاتھ پھیریا، میرے والے کہتے اللہ سونیا تیرے نبی دی عزت تے حرمت دی پہرے داری تے چوکیداری کر کے میرے پیغمبر دے گستاخ نو جہنم توڑ کے آیا. اللہ لت ٹوٹ گئی ہے تو تے پہلو بڑائی سی جدو ہے نہیں سی ہن ہے گئی ہے، جوڑنا بھی تیرا کمال ہے. یا اللہ دی لت جوڑ دے. میرے آقا نے ہاتھ پھیریا، کہندے نے میں اچھل کے کھڑا ہو گیا، میرے وجود وچ طاقت تے حرارت پیدا ہوئی، اتنی انرجی آئی، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یاد نے میں پاک پاپا کے دیکھا، مینوں یہ بھی اندازہ نہیں سی ہو رہا لت سجی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی. اللہ تیرے پیغمبر دی عزت دا پہرے دار بنا دے. آمین نہیں بولے. اللہ تیرے نبی دی حرمت دا پہرے دار بنا دے. اللہ تیرے پیغمبر دی ناموس دی چوکیداری واسطے اتنی مضبوط اٹھا آواز اٹھاتی توفیق عطا فرما کہ عمران خان بھی دلیر ہو جائے، باجوہ بھی تگڑا ہو جائے کہ قوم ساڈے نال کھڑی ہے. اسی کائنات دے پیغمبر رسول دے ہر دشمن دے نال ٹکرا جاواں گے، پاکستانی قوم کدی سانو مایوس نہیں کرے گی. اللہ سانو ایسی آواز اٹھان دی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے پیغمبر دی عزت دے معاملے دے اندر شرکت و غیرت دے نال سانو نکلن دی توفیق عطا کر دے. لوگ اج وقت ویل ہے، یہ اسٹیج اہل حدیث دا اسٹیج ہے، یہ حق اہل حدیث دا حق ہے. ختم نبوت دی چوکیداری دا معاملہ ہوئے، حرمت صحابہ دا مسئلہ ہوئے، ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے، حرمت بیت اللہ دا مسئلہ ہوئے، حرمت قرآن دا مسئلہ ہوئے، میرے پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے، شاعر اسلام دے دفاع دا حق سب تو پہلا اہل حدیث کا ہے. اہل حدیث کا حق ہے، نہ اللہ دے نال کسے نو ملایا، نہ رب دے رسول دے نال کسے نو ملایا، نہ قرآن دے مقابلے تے کسے کتاب نو اہمیت دیتی. اس واسطے یہ حق اہل حدیث کا ہے، اہل توحید کا ہے. نکلو گے انشاءاللہ. کوئی بوڑھا، کوئی چھوٹا، کوئی جوان، کوئی بچہ آج پیچھے نہ رہے. کملی والے دی حرمت و ناموس دی اس ریلی، اس کاروان، اس آواز اٹھان والے جی اپنا نام لکھوانا ہے ضرور انشاءاللہ. اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے. اللہ اپنی رحمت دے نال سانو اپنے پیغمبر دی عزت دی چوکیداری ختم نبوت دے تحفظ واسطے سارے پسند فرما لوے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.